قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى۔ ابھی ہم لوگوں نے 5ویں تراویح ختم کیے ہیں، 5ویں پارے کو ہم نے سنا، اور میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وہ کون ہے جس نے بہت کچھ عطا کیا، وَاتَّقَى، اور اس نے پرہیزگاری کو اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے اچھائی کو اپنا لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کئی چیزیں گنایا۔ آپ کو کل میں بتا رہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح مشرکین مکہ نے مارا اور پیٹا تھا، تو ذرا سوچو، جن کا شرف، جن کا مقام اتنا اونچا و بلند تھا، ان کو جب یہ لوگوں نے اتنا مارا، اتنا پیٹا، ان لوگوں کا کیا حشر کیا ہوگا ان لوگوں نے جو غلام تھے، جن کا کوئی مددگار نہیں تھا اس دنیا کے اندر، ان کو کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، جن غلاموں کا کوئی قبیلے والا نہیں تھا، ان پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ ڈھائے گئے جس کی مثال تاریخ میں ہمیں نہیں ملتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے غلاموں کو آزاد کروایا، ایسے لوگوں کو ساتھ دیا، ایسے غلاموں کو آزاد کروانے میں اپنا سارا پیسہ انہوں نے خرچ کر ڈالا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان تک پہنچی، اسلام کو قبول انہوں نے کر لیا، اس کے بعد ایمان پر ایسے ڈٹے رہے کہ ان کا مالک امیہ بن خلف ان کو سزائیں دیتا، کبھی بلاتا، ان کی تعریف کرتا، ان کو مال و دولت دے کر، لالچ دلا کر اسلام سے پھرنے کی کوشش کرتا، کبھی انہیں ڈرا دھمکا کر اسلام سے پھرنے کی کوشش کرتا، لیکن برابر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی خاندان والا مکہ میں نہیں تھا، ان کا ساتھ دینے والا وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں طرح طرح کی سزائیں دی جاتی، صبح سے لے کر شام تک رات بھر ان کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا، ان کا کوئی ساتھ دینے والا موجود نہیں تھا، کوئی مددگار موجود نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اوباش لڑکوں کو رسی باندھ کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا جاتا کہ ان کو ریگستان کے صحرا میں یہ تپتی ہوئی دھوپ پہ جہاں چاہیں گھسیٹتے ہوئے لے چلو، وہ بچے لے چلتے تھے اور کوئی ساتھ دینے والا موجود نہیں تھا۔ امیہ بن خلف کے بارے میں آتا ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ باندھ دیا کرتا تھا، ان کو ریگستان کے اس صحرا میں تپتی ہوئی دھوپ کے اندر، جب ریگستان کی مٹی تپتی تھی، گرم ہو جاتی تھی، جس کے اوپر پیر رکھنے کے لیے آدمی کئی مرتبہ سوچتا تھا، ایسی تپتی ہوئی دھوپ کے اندر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا جاتا، لٹانے کے بعد ان کے سینے پر ایک بڑا پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ یہ پلٹے نہ، ہٹے نہ، اور کہا جاتا تھا، امیہ بن خلف کہتا تھا کہ اب بھی موقع ہے بلال، کہہ دو یہ لات و عزا کی عبادت کر لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہنا چھوڑ دو، لیکن بلال کہتے تھے اللہ احد، اللہ احد، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حالت کو دیکھا، امیہ بن خلف کے پاس آئے، بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ دیکھو بلال جو تمہارے پاس ہے اس سے اچھا غلام میرے پاس ہے، اس سے زیادہ طاقت والا غلام میرے پاس ہے، میں اس غلام کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، بلال کو تم میرے حوالے کر دینا۔ امیہ بن خلف بڑا خوش ہوا، بڑا اچھا سودا تھا، اچھا غلام مل جا رہا ہے، اور ابو بکر صدیق نے امیہ بن خلف کو یہ بھی کہا کہ وہ تمہارے دین پر ہے، میں اس لیے تم کو دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے امیہ بن خلف کو اپنا غلام دیا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اگر تم نے مجھے اپنے غلامی کے لیے خریدا ہے تو کوئی بات نہیں، اگر اللہ کی رضامندی کے لیے خریدا ہے تو مجھے آزاد کر دینا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدنے کے فوراً بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیے۔ یہی نہیں بلکہ 7 اور غلام ہیں جن کا تذکرہ آپ کو کتابوں میں مل جائے گا، 7 کو خریدا اور 7 کو آزاد کر ڈالا۔ ابو قحافہ جو
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بیٹے اتنا پیسہ تو قربان کر رہا ہے کاش تو اچھے غلاموں کو خرید لیتا جو ہٹے کٹے ہوں، جو تیرا ساتھ دے سکتے ہوں، لڑائی جھگڑے میں تیرے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہوں، ایسے لوگوں کو تو خرید لیتا۔ ایسے غلاموں کو تو خرید رہا ہے جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، عورتوں کو تو خرید رہا ہے، ان کو آزاد کر دے رہا ہے، یہ تیرا کیا ساتھ دیں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ میری ذات کے لیے، کل اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میری دنیا کے لیے نہیں کر رہا میں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میرا مقام مرتبہ بلند ہو جائے اس لیے میں کام کر رہا ہوں۔ بلکہ ایک اور لونڈی تھی جن کا نام زنیرہ تھا، اس کو خریدتے ہیں، خریدنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ اندھی ہو جاتی ہے۔ مشرکین مکہ نے ان کو دیکھ کر کہا دیکھو دین کا چھوڑنے کا یہ حشر ہوا کہ لات و عزیٰ نے اس عورت کو اندھی بنا دیا، لیکن وہ اندھی عورت برابر کہتی رہی نہیں، لات و عزیٰ کوئی معبود نہیں ہے، وہ ہمارا رب نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رب ہے، میرا رب پر میں پوری امید کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا ساتھ دے گا۔ اس کے بعد ابو بکر خریدنے کے بعد آزاد کرتے ہیں، آزادی کے فوراً بعد ان کی نگاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے واپس لوٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزات ہیں۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے اندر وہ طاقتیں ہیں جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ یہی نہیں بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس ظلم و ستم کو دیکھا، بہت سارے صحابہ اس زمانے میں ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے۔ باقی کون تھے؟ صرف وہی لوگ باقی رہ گئے تھے مکہ کے اندر جن کو ان کے گھر والوں نے جانے کی اجازت نہیں دی۔ بقیہ ابو بکر صدیق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی باقی رہ گئے تھے۔ بقیہ سب مدینہ تشریف لے گئے۔ جو لوگ حبشہ گئے تھے دونوں ہجرتوں میں، وہ لوگ بھی حبشہ سے مدینہ واپس آ گئے تھے۔ اب موقع تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دو، میں بھی ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ اس ظلم و ستم کی اس دور میں رہنے سے بہتر ہے مدینہ جا کر سکون سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صبر کرو، انتظار کرو، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں میرے ساتھ ہجرت کرنے کا موقع دے دے۔ ابو بکر بہت ہی ہوشیار چالاک، جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو سنتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو مکمل تفصیل ذکر کیا ہے، جیسے ہی سنتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر جاتے ہیں، 2 اونٹنیوں کو 4 مہینے تک برابر چارہ چراتے ہیں، اتنا چراتے ہیں، ایسے درخت کا چارہ انہیں چراتے ہیں جس کے کھانے سے اونٹنی مضبوط ہو جاتی ہے اور کئی دنوں تک پیاسی بھی رہ سکتی ہے۔ 4 مہینے تک برابر انہوں نے 2 اونٹنیوں کو چارہ چرایا۔ اس کے بعد انتظار کرتے رہے کہ میرے نبی آئیں گے، مجھے اپنے ساتھ ہجرت کا موقع دے کر مجھے ساتھ لے کے جائیں گے۔ انتظار کرتے رہے، مال جمع کرتے رہے، پوری تیاری انہوں نے کی، اپنی اولاد کی بھی انہوں نے تیاری کی، یہاں تک کہ مشرکین مکہ کا یہ حال تھا کہ انہیں جب یقین ہو گیا یہ سارے کے سارے مسلمان جب مدینہ چلے جائیں گے، اور وہ لوگ اپنی تجارت کہاں سے کرتے تھے؟ شام سے، اور مدینہ درمیانی راستے میں پڑتا تھا۔ جب انہیں احساس ہوا کہ اگر ہم لوگ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے یہ ہمارے کاروبار پر حملہ کر دیں گے، ایسا نہ ہو، تو انہوں نے ایک پلاننگ کی، ایک ایسی میٹنگ رچائی، ایک ایسی میٹنگ منعقد کی، کائنات میں قیامت تک کی سب سے بری میٹنگوں میں وہ میٹنگ تھی جو انہوں نے منعقد کی۔ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، میٹنگ کے اندر یہ بات طے کرنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اس دنیا سے کیسے ختم کیا جائے، ایسی میٹنگ تھی۔ وہاں پر بہت سارے لوگ بہت الگ الگ قسم کے مشورے دیے، شیطان بھی اس میٹنگ کا حصہ تھا کیونکہ اس کی بھی خواہش ہے کہ اسلام نیست و نابود ہو جائے۔ وہاں پر مشورہ دینے والوں نے الگ الگ قسم کے مشورے دیے۔ کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر بدر کر دیا جائے، انہیں مکہ سے نکال دیا جائے۔ شیطان نے کہا مکہ سے نکال دیے جاؤ گے تو مدینہ پہنچ جائیں گے، مدینہ جا کر اپنی حکومت بنائیں گے، پھر تم لوگوں پر حملہ کر کے مکہ کو فتح کر لیں گے۔ بڑی غلط رائے تم نے دی ہے، بول کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر دوسری رائے ایک آدمی دیتا ہے، ایک کام کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیروں میں جکڑ کر کسی جگہ پر قید کر دیتے ہیں۔ تو شیطان اٹھتا ہے، کہتا ہے آج تم قید کر دو گے، کل ان کے قبیلے والے آئیں گے، چھڑا کر لے کے چلے جائیں گے، پھر وہ اپنی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیں گے۔ یہ بھی غلط مشورہ ہے آپ کا۔ ابو جہل اٹھتا ہے، کہتا ہے میں نے بہت انتظار کیا، یہ سوچا کہ تم لوگوں میں سے کوئی ایک اچھا مشورہ دیں گے، لیکن تم نے
کسی نے بھی اچھا مشورہ نہیں دیا۔ اس لیے میں ایک مشورہ دیتا ہوں، سنو۔ ابو جہل مشورہ دیتا ہے کہ ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی چن لیا جائے، ایک ایک آدمی جو ہٹا کٹا نوجوان ہو اس کو چن لیا جائے، اور سارے قبیلوں کی نوجوان مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیں گے تو قریش کی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ اتنے سارے قبیلوں کا مقابلہ کرے، اتنے سارے قبیلے والوں سے وہ دیت مانگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا مطالبہ کرنے کے اندر ان کے اندر ہمت نہیں ہوگی، نہ مقابلہ کر سکیں گے نہ مانگ سکیں گے۔ اگر دیت مانگیں بھی تو پیسے دینے کی باری آئے گی، ہم سب قبیلے والے تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کر کے دے دیں گے۔ یہ مشورہ طے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب آپ کو ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی، آپ جا سکتے ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی دھوپ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ اور بھی جاتے بھی ایسے ہیں، احادیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو کپڑا لپیٹ کر گئے پوری احتیاط کے ساتھ، تاکہ کوئی مجھے نہ پہچانے کہ ایسے وقت میں ابو بکر صدیق کے گھر جا رہا ہوں۔ کپڑا لپیٹ کر گئے، جب ابو بکر صدیق کے پاس گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہو گئے، ایسے وقت میں میرے نبی آئے ہیں کہ ایسے وقت میں کبھی میرے نبی نہیں آتے تھے، کوئی تو بڑی چیز ہوگی، کوئی تو بڑی خبر ہوگی جو لے کے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے۔ یہ سوچ کر ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی کیا خبر لے کے آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہارے اطراف اکناف جو بھی ہیں ان کو بھیج دو، ایک اہم چیز میں آپ کے سامنے بتانے والا ہوں۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول یہاں پر تو صرف اسماء و عائشہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر فوراً کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے۔ اس وقت حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں میں نے ہمیشہ سے دیکھا لوگ غم میں رویا کرتے ہیں، لوگ مصیبت و پریشانی میں رویا کرتے ہیں، لیکن میں نے میری زندگی میں پہلی بار میرے والد کو خوشی کے آنسو بہاتے دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ابو بکر سے کہے کہ چلو میرے ساتھ چلتے ہیں، ابو بکر صدیق برداشت نہ کرتے ہوئے خوشی کے آنسو ابو بکر صدیق کے بہنے لگ گئے تھے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق کہنے لگے اللہ کے نبی میں 2 اونٹنیاں پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوں، ایک تمہارے لیے ہے اور ایک میرے لیے ہے، دونوں اس کے اندر بیٹھ کر ہم نکلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں یہ بھی نہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد۔ اس کے بعد عبداللہ بن اریقط نام کے ایک مشرکین میں سے ایک آدمی ہی تھا، لیکن بھروسہ مند آدمی تھا، اس پر اعتماد کیا جا سکتا تھا۔ ایسے آدمی کو بلا کر وہ اونٹنیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد تم آنا فلاں جگہ پر ہم آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کا پہر ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف مشرکین کے سردار کے جو لوگ انتخاب کیے گئے تھے تلواروں کو لے کر گھر کے اطراف و اکناف کھڑے ہو گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر سے باہر نکلیں گے انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اب پورا منصوبہ، ابو جہل مسکراتے ہوئے سامنے بیٹھا ہے۔ اب دیکھو کیسا موقع آیا محمد کا، جو کہتا تھا کہ ہمیں ماریں گے اب دیکھیں گے اس کی جان کون بچاتا ہے۔ اللہ اللہ کے نعرے لگاتا تھا یہ محمد، آج میں دیکھتا ہوں اس کا رب اس کو کیسے بچائے گا۔ اللہ نے بھی کرشمہ دکھایا، ان کی آنکھوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں کے سامنے سے نکلے۔ ایک آدمی نکل جانے کے بعد ایک آدمی آتا ہے، ان لوگوں سے کہتا ہے کیا کر رہے ہو تلواریں ہاتھ میں پکڑ کر؟ تمہارے آنکھوں کے سامنے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے، میں نے دیکھا ہے۔ سارے لوگ پوچھتے ہیں کہاں گئے؟ وہاں پر سوئے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کہا تھا کہ تم یہاں پر میرے بستر پر سو جانا اور میرے پاس کچھ امانتیں رکھی ہوئی ہیں، ان امانتوں کو لوٹا کر مدینہ آنا۔ اور علی بھی ایسے، معلوم ہے لوگ اس بستر پر حملہ کرنے والے ہیں، اس بستر پر سونے والے کی لاش بچھانے والے ہیں آج دشمن مشرکین مکہ، لیکن علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ تھے ان چیزوں کو لوٹا کر آنا، نبی کے الفاظ پہ اتنا بھروسہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام سے سو رہے ہیں، کوئی تکلیف ان کو نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں، ابو جہل کو بڑا غصہ آتا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ اتنی ساری پلاننگ ہم نے کی، ہماری پلاننگ فیل کیسے ہو گئی؟ فوراً ابو بکر صدیق کے گھر پہنچتا ہے۔ پہنچنے کے بعد وہاں پر اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری میں مکمل ساتھ دے چکی تھی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں، سارا کا سارا سامان
حضرت عائشہ اور اسما نے مکمل ایک تھیلے میں پیک کیا۔ پیک کرنے کے بعد جب اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا کمر بند کا کپڑا پھاڑ کر اس تھیلے کو باندھا تو اسی وقت سے ان کو ایک لقب ملا کہ یہ ذات النطاقین ہیں۔ اسی وقت ان کو وہ لقب ملا تھا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو اس کے بعد اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھیج دیتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر چلے جاتے ہیں ان کے گھر سے، پیچھے کے دروازے سے گئے تھے، سامنے کے دروازے سے نہیں گئے تھے، پیچھے کے دروازے سے گئے تھے۔ اس کے بعد ابو جہل آتا ہے، ابو جہل آ کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولتی ہیں، پوچھتا ہے تمہارے والد کہاں ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ بڑے غصے میں تھا، بڑے غصے میں پوچھ رہا ہے۔ وہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے اطمینان کے ساتھ کہتی ہیں مجھے نہیں معلوم کہاں گئے، مجھے کیا معلوم۔ اس کے بعد وہ اتنے زور سے ایک تمانچہ مارتا ہے کہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کان میں ایک بالی تھی وہ ٹوٹ کر زمین پر گر جاتی ہے۔ انہوں نے ظلم کو سہا۔ الغرض جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر غار ثور پہنچتے ہیں، وہاں پر 3 دن مکمل رہتے ہیں۔ 3 دن کے بعد جب غار ثور پہنچتے ہیں وہاں پر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول ذرا رک جائیے، میں دیکھ لیتا ہوں کوئی سانپ بچھو وغیرہ غار کے اندر موجود تو نہیں ہے۔ جانے کے بعد سارے سوراخوں کو اپنے تہبند کے کپڑے سے بند کر دیتے ہیں، یہ ایک سوراخ باقی رہ جاتا ہے، وہاں پر آ کر اپنے پیر کو رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، آتے ہیں گود میں سو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک زہریلا جانور آتا ہے، سانپ ہو یا بچھو کوئی زہریلا جانور آتا ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کو ڈس لیتا ہے۔ اتنی محبت نبی سے کہ اگر پیر ہلاؤں گا نبی کی نیند بیدار ہو جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ جائیں گے، مجھے اس سانپ کے زہر کو، اس بچھو کے زہر کو، اس زہریلی چیز کے زہر کو برداشت کرنا بہتر ہے، میرے نبی کو اٹھانا مجھے برداشت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اتنا سہا، سہتے سہتے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ وہ آنسو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر پوچھتے ہیں ابو بکر کیا ہو گیا؟ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول کوئی زہریلی چیز نے مجھے ڈس لیا ہے۔ اسی وقت اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک نکال کر وہاں لگاتے ہیں، پورا کا پورا زہر بھی ختم ہو جاتا ہے، پورا کا پورا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 3 دن کے بعد وہ آدمی جس سے معاہدہ ہوا تھا کہ 3 دن کے بعد 2 اونٹنیوں کو لے کر آئے وہ آتا ہے، اس کے بعد وہ لے کر وہاں سے نکل کر چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر 3 دن برابر عبداللہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے برابر مشرکین کے پاس جاتے تھے، صبح میں ساری خبروں کو معلوم کرتے تھے، رات میں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو سناتے تھے کہ تمہارے خلاف ایسی سازشیں ہو رہی ہیں۔ وہاں پر مشرکین مکہ نے اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لے کے آئے گا ان کو 100 اونٹ بطور انعام دیے جائیں گے۔ تو احتیاط بہت ضروری تھا۔ یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر جن کا نام تھا، عامر بن فہیرہ، وہ رات کے سحر میں آتے تھے، اپنی بکریوں کو لے کے آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو دودھ پلا کر اپنا حق ادا کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ 3 دن کے بعد جو قافلہ غار ثور سے نکلا اس کے اندر 4 لوگ تھے، ایک تھے عبداللہ، دوسرے تھے عامر بن فہیرہ، تیسرے تھے ابو بکر اور چوتھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ راستے میں جب جا رہے ہوتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کردار، چونکہ سیرت ہم ابو بکر کی سن رہے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جاتے ہیں ابو بکر کبھی سامنے آتے ہیں، کبھی پیچھے چلے جاتے ہیں، کبھی سامنے آ رہے ہیں، کبھی پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے ابو بکر کیوں کر رہے ہو اس طرح، کبھی سامنے آتے ہو کبھی پیچھے چلے جاتے ہو؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے اللہ کے نبی جب مجھے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ سامنے دشمن ہے تم پر حملہ کر دے گا تو میں سامنے آ جاتا ہوں، جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پیچھے سے دشمن تم پہ حملہ کر دے گا میں تمہارے پیچھے آ جاتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کہ آپ کی جان پر کوئی تکلیف نہ آئے، میں مر جاؤں مجھے برداشت ہے، یہ محبت ابو بکر صدیق نے ثابت کر کے دکھایا۔ یہ لمبا واقعہ ہے میرے مسلمان بھائیوں، اس پورے واقعے کے اندر بہت ساری عبرتیں، بہت ساری نصیحتیں پڑی ہوئی ہیں۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ورقہ بھی جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں، یہ اچھا موقع ہے، 100 اونٹ مل جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ بن مالک جس کا نام تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے میری کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، اتنا قریب آ گیا۔ میں نے جب کبھی ارادہ کیا، برا ارادہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میری گھوڑی کے پیر زمین کے اندر دھس گئے،
اس کے بعد مجھے یقین ہوا یہ کوئی طاقت ضرور ہے جس کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، معافی مانگی، معافی مانگنے کے بعد جو دشمن بن کے آئے تھے اسلام قبول کر کے واپس چلے گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے بہت ساری چیزیں اس واقعے میں آئی۔ جب اہل مدینہ کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، مقام حرا شرقیہ و غربیہ آج بھی مدینہ میں موجود ہے، وہاں پر تک آتے تھے، دوپہر تک انتظار کرتے تھے، پھر واپس چلے جاتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ ایک یہودی گھر کے اوپر آ کر دیکھتا ہے سفید لباس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ آ رہا ہے، تو ببان کے دہل اعلان کر بیٹھتا ہے کہ غور سے سنو اے لوگوں، تم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے ہیں۔ سارے کے سارے مدینہ والے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ہجرت کا واقعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مختصر سا واقعہ، اس واقعے کے اندر بہت ساری عبرتیں بھری پڑی ہیں۔ مختصر طور پر 1-2 منٹ کے اندر کچھ عبرتیں میں آپ لوگوں کو، کچھ نصیحتیں ان واقعات کے اندر جو چھپی ہوئی ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ صلاحیت دی تھی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ایسی تربیت دی کہ چاہے بیٹیاں ہوں یا بیٹے عبداللہ ہوں، دونوں نے ہجرت کے جو موقع پر جو کام کیا وہ ایک والد کی تربیت پر دلالت کرتی ہیں۔ عبداللہ رات میں آتے تھے، ساری خبریں معلوم صبح میں کرتے تھے، اور رات میں آ کر رات کے پہر میں واپس چلے جاتے تھے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا اور کسی کو بتائے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد ابو بکر غار ثور میں چھپے ہوئے۔ یہ تربیت تھی۔ ایسی تربیت آج ہمیں ہمارے بچوں کو کرنی چاہیے۔ اپنی بیٹی اسماء کو جب ابو جہل نے تھپڑ مارا، کان سے بالغ ٹوٹ کر زمین پر گر گئی، پھر بھی انہوں نے جو راز ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بولا تھا، اس راز کو دشمن کے سامنے انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ یہ ساری نصیحتیں ہمیں اس واقعے کے اندر ملتی ہیں، اور سب سے بڑی نصیحت تو یہ ملتی ہے کہ ظلم و ستم سے بچنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، انہوں نے ہجرت جیسے عظیم واقعے کو انجام دیا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہم ہماری زندگی کے اندر ہمارے ایمان کی، ہماری توحید کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کریں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ ہمیں جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔